کیس جو انہوں نے ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف کیے، یہ تو صرف پھٹو ٹیم بات کیجیے، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، ان کو پتہ ہے جھوٹ کا پلندہ ہے سب کچھ۔ اور جس طرح ہمارے راجہ صاحب نے وہاں پہ بات چیت کی ہے کورٹ کے اندر، انہوں نے تو ان کا کیس ڈیمولش کر دیے۔ ڈیمولش اس لیے کیے کیونکہ وہ ایک ریت کی ڈھیری تھی، اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ 3 کیسز، توشہ خانہ ٹوٹل فیبریکیٹڈ کیس، سائفر ٹوٹل فیبریکیٹڈ کیس، آپ کا عدت ٹوٹل فیبریکیٹڈ کیس۔ 2 شخصیات کو جو بالکل بے گناہ ہیں ان کو غلط ناجائز اڈیالہ جیل میں اور بنیگانہ میں سب جیل میں رکھا گیا۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو غلط رکھا ہوا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو غلط رکھا ہوا ہے، ہمارے 108 ملٹری کورٹ کے جو ہمارے اندر قیدی ہیں ان کو غلط رکھا ہوا ہے، ہمارے جو خواتین اس وقت پابند سلاسل ہیں غلط رکھا ہوا ہے، ہمارے جو مرد حضرات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کی، ہمارے ورکرز بھی، ان کو غلط جیل میں رکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ عدالت کے ذریعے آخری حد تک جائیں گے انشاءاللہ۔ اور سب سے اہم بات یہاں پہ یہ کیسز میں ایک چیز جو سامنے واضح ہو گئی ہے، چاہے وہ یہ لوور جوڈیشری ہو چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، جو 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو خط لکھا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایجنٹس کا یہاں پہ ان پہ پریشر تھا، دباؤ تھا، وہ واضح ہو گیا ہے۔ اور ہم لوگ توقع کرتے ہیں، ہمیں چھوڑیں کہ پاکستان کی عدلیہ، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں چاہے وہ سیشن کورٹس ہوں، اپنی آزادی کے لیے انہوں نے کھڑے ہو کے ایک سٹینڈ لینا ہے۔ نہ لیا تو خدا نہ خواستہ پاکستان کی جو آئین اور قانون کی بنیادیں ہیں وہ کھنڈر جائیں گی ہمیشہ کے لیے، خدا نہ خواستہ، وہ اللہ نہ کرے۔ خط وغیرہ منظر یہاں پر آئے ہیں، اس کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ جتنی بھی جوڈیشری ہے، جتنے بھی ججز ہیں جو اسپیشلی آپ لوگوں کے کیسز دیکھ رہے ہیں، ان کو مزید زیادہ پیچیدگی سے احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ اب تو مزید خط جو ہے ان کا معاملہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے؟ بالکل، ان کے خلاف جو دھمکیاں آمیز مٹیریل پاؤڈر ان کے پاس جا رہا ہے، زہریلا پاؤڈر جا رہا ہے، اور ان کو دھمکیاں آمیز خطوط مل رہے ہیں، اس کے لیے ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں پہ شہباز شریف